ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کے ضمن میں ہم جانتے ہیں کہ طلاق دیتے ہوئے کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے اور کتنی طلاقیں دینے کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری ہے، الطلاق مرتان، دو طلاقیں ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، جن کے بعد بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا نہایت ہی اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے جو تم انہیں دے چکے ہو اسے واپس لو، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر جب دونوں کو یہ اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف محسوس ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو عورت نے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دیا یا جو فدیہ دیا۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان سے تجاوز نہ کرو، ان سے آگے مت بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے ایسے ہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں یہ بات بیان کی گئی کہ طلاق دو مرتبہ ہے، جس کے بعد بندے کو اختیار ہے کہ اپنی بیوی کو روک لے یا اس کو چھوڑ دے۔ دراصل قرآن حکیم نے عربوں کے اس جاہل معاشرے میں جو ان کے ہاں رواج تھا اس کو ختم کیا۔ عربوں کے ہاں ایک خاوند اپنی بیوی کو کئی مرتبہ طلاق دے سکتا تھا اور عدت گزرنے سے پہلے وہ رجوع کر لیتا۔ اب عورت نہ تو اس کی بیوی بن سکتی اور نہ ہی آزاد ہو سکتی۔ خاص طور پر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب ایک انصاری نے اپنی بیوی کو دھمکی دی کہ میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا اور نہ ہی تم مجھ سے آزاد ہو سکو گی۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ وہ بولا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لوں گا اور پھر طلاق دوں گا، پھر رجوع کر لوں گا، ایسے کرتا رہوں گا۔ تو اس کو اپنا مستقبل، فیوچر تاریک نظر آیا۔ ایسے ماحول میں وہ خاتون رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور اپنی مظلومیت کی داستاں عرض کی۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ گویا اس آیت نے اعلان کیا کہ عورتوں کے ان مصائب کا خاتمہ ہوتا ہے اور ایک خاوند کو پابند کیا کہ تمہارے پاس جو حق طلاق ہے وہ صرف 3 ہے۔ 3 تک طلاق کے حق کو محدود کر دیا گیا، اس سے زیادہ بار وہ طلاق نہیں دے سکتا، اس کے بعد تعلق منقطع ہو جائے گا۔
تو قرآن حکیم نے کہا 2 مرتبہ طلاق دو. اگر کوئی آدمی 1 مرتبہ طلاق دے یا 2 مرتبہ طلاق دے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. اور طلاق کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جس وقت مرد اور عورت میں آپس میں نباہ نہ ہو رہا ہو تو دونوں علیحدگی اختیار کر لیں. اس میں یہ ہے کہ جس طہر میں، یعنی عورت کے وہ ایام جو پاکیزہ ہوتے ہیں، جس میں وہ پیریڈ سے پاک ہوتی ہے، اور اس میں خامند نے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات بھی قائم نہیں کیے ہوتے، تو اس میں 1 طلاق دینی چاہیے. پھر جس وقت دوسرا طہر آئے تو دوسری طلاق. اب صحیح طریقہ یہ ہے کہ 2 طلاقیں دینے کے بعد بس کر دینا چاہیے، اس لیے کہ جب عدت گزرے گی تو نکاح ختم ہو جائے گا. اب نکاح ختم ہو گیا تو کبھی بھی 4 مہینے 6 مہینے سال بعد دوبارہ سے نکاح کرنے کی گنجائش رہتی ہے. لیکن اگر 3 طلاقیں دے دیں تو پھر گویا ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ ختم کر دیا. قرآن حکیم نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کر دیا تو پھر تمہارے پاس گنجائش ختم ہو گئی. اس کا کیا حکم ہوگا وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے. ہاں، اس میں ایک دوسری بات بیان کی کہ طلاق کا حق تو مرد کے پاس ہے، اور اگر عورت کسی وجہ سے اپنے خاوند سے تنگ ہو جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ کیا کرے؟ تو قرآن حکیم نے کہا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. اس صورت میں وہ اسے کچھ دے کر، فدیہ دے کر چھٹکارا حاصل کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں خلا. مرد کے لیے طلاق کا رائٹ ہے، عورت کے لیے خلا کا رائٹ ہے. وہ حق مہر واپس کر کے یا کچھ اور دے کر کے اسے کہتی ہے کہ تم مجھ سے علیحد کی. اچھا، پھر ایک اور بات، اس آیت میں 2 مرتبہ حدود اللہ کا کلمہ آیا کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھو. 1 مرتبہ جس وقت مرد کی بات ہوئی اور 1 مرتبہ جب عورت کی بات ہوئی. دونوں مرتبہ کہا، یعنی دونوں کے اندر احساس پیدا کیا کہ اللہ کی حدود کی پاسداری کی جائے. اور آپ دیکھیں کہ جس وقت اس آیت کے شروع میں کہا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد اچھے طریقے سے روک لینا ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، معروف کا کلمہ استعمال کیا. یہ معروف عرف سے ہے، اور عربی میں عرف الدیق کہتے ہیں. یہ جو مرغ ہوتا ہے اس کی جو سر پہ کلغی ہوتی ہے، تاج ہوتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عرف کا. تو یہاں سے تفسیر تبصرہ میں بہت سی خوبصورت باتیں رقم کی گئیں. چند ایک کا میں حوالہ قائم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ بمعروف، اچھے طریقے سے روک لو. عرف مرغ کی کلغی کو کہتے ہیں. مرغ جو ہوتا ہے وہ وقت کا پابند ہوتا ہے. اسی طرح جو آئلی قوانین ہیں، جو فیملی کے لاز اسلام دیتا ہے، دراصل کہا کہ تم نے اگر بیوی کو بیوی بنا کے رکھنا ہے تو ان کا پابند رہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مرغ ہے وہ دانہ جمع کر کر کے تو دوسروں کو کھلاتا ہے. خاوند کے لیے یہ ہے کہ جس وقت تم شادی کرتے ہو تو اپنے بیوی کے اخراجات اور اس پر خرچ کرو. سخاوت جو ہے نا وہ بہت سارے مسائل کا حل ہوتا ہے. سخی آدمی کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ جس وقت آپ مال خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات کو حل کر دیتا ہے. اور ایک اور بات بھی کہ مرغ جو ہے وہ لڑائی کرنے میں پہل نہیں کرتا، وہ انتظار کرتا ہے کہ دوسرا حملہ کرے. تو بہادری کی علامت بھی یہ ہوتی ہے کہ لڑائی میں پہل نہ کی جائے. تو اسی طرح لڑنے جھگڑنے میں اگر دونوں فریق یہ سوچ لیں، میاں بیوی، کہ ہم نے لڑنے میں پہل نہیں کرنی، تو ان کی زندگی اچھی طرح سے گزر سکتی ہے. اور پھر اس آیت کے اختتام پر بھی کہا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. جو حدود اللہ سے تجاوز کرتا ہے وہی ظالم ہے. اور آخری بات کہ مرغ کے جو تاج ہوتا ہے، کلغی ہوتی ہے، وہ حسین و جمیل ہوتی ہے اور وہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے.
تو اسی طرح میاں بیوی بغیر لڑائی جھگڑے کے مل کر کے باہمی رہیں گے تو یہی خوبصورتی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ خانگی زندگی گزارنے والوں کی عائلی زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے اور لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رکھے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।